کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد جب رات کو بستر پر گئے تو لگا کہ آج کیا کیا، اور جواب ملا کچھ خاص نہیں؟ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے شاید ہم سب واقف ہیں۔ ہم نے نہ جانے کیسے پروڈکٹیوٹی کو مسلسل مصروف رہنے کے برابر سمجھ لیا ہے۔ کیلنڈر میں اگر کوئی خالی جگہ نظر آ جائے تو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے، جیسے ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جولیٹ فنٹ اپنی کتاب اے منٹ ٹو تھنک میں ہماری اسی سوچ کو ایک بہت ہی طاقتور خیال سے چیلنج کرتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر ہماری آج کی پوری گفتگو ٹکی ہوئی ہے۔ کیا بھرا ہوا کیلنڈر، لگاتار بجتی نوٹیفیکیشنز اور ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ میں بھاگنا ہی کامیابی کی اصل نشانی ہے؟ ہمارا ورک کلچر تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو مصروف ہے وہی محنتی ہے، لیکن جولیٹ فنٹ کہتی ہیں کہ مصروفیت اور پیداواری صلاحیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو آئیے اس وضاحت میں ہم اسی فرق کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حقیقی پروڈکٹیوٹی آخر آتی کہاں سے ہے۔ اس کتاب کا سب سے اہم خیال ایک بہت ہی سادہ سی مثال میں چھپا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ آگ جلانا چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس بہترین لکڑی ہے، یہ آپ کا ٹیلنٹ اور تجربہ ہے۔ آپ کے پاس ماچس بھی ہے، یہ آپ کے وسائل اور ٹولز ہیں۔ آپ سب کچھ بالکل ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن اگر لکڑی کے ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے بالکل جوڑ کر دبا کر رکھ دیا جائے، ان کے بیچ ذرا سی بھی جگہ نہ چھوڑی جائے، تو کیا آگ جلے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کو جلنے کے لیے ہوا یعنی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروڈکٹیوٹی کی دنیا میں یہی آکسیجن وائٹ سپیس کہلاتی ہے۔ تو یہ وائٹ سپیس یعنی سوچ کا وقفہ آخر ہے کیا؟ یہ کاموں کے درمیان وہ سوچا سمجھا اسٹریٹجک خلا ہے، جہاں دماغ کو بکھری ہوئی معلومات کو جوڑنے اور نئے آئیڈیاز پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سستی یا کاہلی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ جان بوجھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی مصروف نہیں ہونا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہترین خیالات اکثر میٹنگز میں نہیں آتے، بلکہ شاور لیتے ہوئے، واک کرتے ہوئے یا بس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ یہی تو وائٹ سپیس کی طاقت ہے۔ یہ وہ پوشیدہ کام ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن سب سے اہم نتائج یہی لاتا ہے۔ ہم سب اپنے وقت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر ناکام رہتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ جولیٹ فنٹ کہتی ہیں کہ ہمارے وقت کے اصلی چور باہر نہیں، ہمارے اندر ہیں، اور یہ ہماری بری عادتیں نہیں، بلکہ ہماری بہترین خوبیاں ہیں جو حد سے بڑھ کر ہماری سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھانے کے لیے تھی، لیکن اب ہماری پروڈکٹیوٹی کو اندر ہی اندر کھا رہی ہیں۔ تو یہ چور باہر نہیں، ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں۔ ہماری ہی بہترین خوبیاں جب حد سے بڑھ جائیں تو ہماری دشمن بن جاتی ہیں۔ آئیے ان 4 چوروں سے ملتے ہیں جو ہماری توانائی اور توجہ خاموشی سے چراتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 بھیس بدلے ہوئے چور۔ ہماری آگے بڑھنے کی لگن یعنی ڈرائیو جب بے قابو ہو جائے تو اوور ڈرائیو بن جاتی ہے، یعنی جنون کی حد تک کام کرنا۔ بہترین کام کرنے کی خواہش یعنی ایکسلنس جب حد سے بڑھ جائے تو پرفیکشنزم بن جاتی ہے، یعنی کام کو کبھی ختم ہی نہ ہونے دینا۔ معلومات حاصل کرنے کی عادت یعنی انفارمیشن جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو انفارمیشن اوور لوڈ بن جاتی ہے، یعنی علم کے بوجھ تلے دب جانا۔ اور آخر میں کام کرنے کا جذبہ یعنی ایکٹیویٹی جب بے سمت ہو جائے تو فرینزی بن جاتا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے بس بھاگتے رہنا۔ چلیں ان کو تھوڑا اور گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ اوور ڈرائیو وہ حالت ہے جب دماغ کبھی بند ہی نہیں ہوتا، چھٹی والے دن بھی ای میلز کا خیال ستاتا رہتا ہے۔ پرفیکشنزم وہ جال ہے جہاں ایک رپورٹ 90% اچھی ہونے کے باوجود اسے 100% بنانے کے چکر میں ہفتوں ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ انفارمیشن اوور لوڈ کا مطلب ہے ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے درجنوں ویڈیوز دیکھنا اور آرٹیکلز پڑھنا، لیکن پہلا قدم کبھی نہ اٹھانا۔ اور فرینزی یہ وہ کیفیت ہے جہاں دن بھر میں 10 کام کیے جاتے ہیں، لیکن دن کے آخر میں احساس ہوتا ہے کہ سب سے اہم کام تو رہ ہی گیا۔ یہ مصروفیت کا ایک نشہ سا بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ 4 چور ہماری اپنی ہی خوبیوں سے پیدا ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، وائٹ سپیس یعنی سوچ کا وقفہ۔ یہی وہ آکسیجن ہے جو ہماری صلاحیتوں کی آگ کو بجھنے سے بچاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہم مسئلے سے نکل کر حل کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں مصروفیت اور پیداواری صلاحیت کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ایک طرف ہے مصروفیت یعنی بھرا ہوا کیلنڈر اور مسلسل حرکت، دوسری طرف ہے پیداواری صلاحیت
یعنی بامعنی نتائج اور سوچا سمجھا عمل۔ وائٹ سپیس ہمیں مصروفیت کے اس جال سے نکال کر حقیقی پروڈکٹیوٹی کی طرف لاتا ہے، جہاں کام کی مقدار نہیں بلکہ اس کا معیار اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، وائٹ سپیس صرف آرام کا نام نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک ٹول ہے۔ جیسا کہ یہ چارٹ دکھا رہا ہے، یہ ہماری تخلیقی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ دماغ کو نئے آئیڈیاز سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ ہمیں ذہنی وضاحت دیتا ہے، جس سے ہم روزمرہ کے شور سے اوپر اٹھ کر بڑی تصویر دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ہمیں برن آؤٹ سے بچاتا ہے، اور سب سے اہم، یہ ہمیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ فیصلے جلد بازی میں نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب دماغ میں اتنا شور ہو اور ہر طرف سے کام کا دباؤ ہو تو یہ وائٹ سپیس پیدا کیسے کیا جائے؟ جولیٹ فنٹ کہتی ہیں کہ اس الجھن کا علاج مزید محنت نہیں بلکہ سادگی ہے۔ وہ ہمیں 4 بہت ہی آسان لیکن گہرے سوالات دیتی ہیں جو ان چاروں چوروں سے لڑنے کے لیے ہمارے سب سے طاقتور اوزار ہیں۔ یہ پہلا سوال سیدھا اوور ڈرائیو کے چور پر حملہ کرتا ہے۔ اوور ڈرائیو ہم سے ہر کام کروانا چاہتا ہے۔ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر چیز کو پکڑ کر رکھنا ضروری نہیں۔ کچھ غیر ضروری میٹنگز، پرانی عادتیں یا دوسروں کی توقعات کو چھوڑ دینا ناکامی نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ یہ سوال ہمیں انتخاب کی طاقت واپس دیتا ہے۔ یہ دوسرا سوال پرفیکشنزم کے زہر کا بہترین تریاک ہے۔ ہم سب بہترین کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہر ای میل کو ایک شاہکار بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معیار کو صحیح جگہ پر لاگو کریں۔ کچھ کاموں کو واقعی غیر معمولی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر کاموں کے لیے کافی اچھا ہی بہترین ہوتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ یاد رکھیے، یہ سستی نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے۔ یہ تیسرا سوال انفارمیشن اوور لوڈ کے سیلاب کے آگے ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم اکثر عمل کرنے کے لیے ضروری معلومات سے کہیں زیادہ جمع کر لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں لامتناہی تحقیق سے نکال کر عمل کی طرف لاتا ہے اور پوچھتا ہے، اچھا، اس کام کو شروع کرنے کے لیے کم سے کم کیا جاننا ضروری ہے؟ اور یہ آخری سوال، یہ فرینزی یعنی بے مقصد بھاگ دوڑ کی رفتار کو روکتا ہے۔ ہماری توجہ ایک محدود خزانے کی طرح ہے۔ یہ سوال ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم اپنی توجہ صحیح جگہ پر لگا رہے ہیں۔ یہ ہمیں فوری لیکن غیر اہم کاموں کے جال سے نکال کر ان کاموں کی طرف لاتا ہے جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں آٹو پائلٹ موڈ سے نکال کر واپس ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھا دیتا ہے۔ تو ہم نے مسئلے کو سمجھ لیا اور اس سے نپٹنے کے لیے سوالات بھی جان لیے، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس سوچ کے وقفے کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، اس کے لیے مصنفہ ایک بہت ہی عملی تکنیک بتاتی ہے جسے وہ WEDGE ویج کہتی ہیں۔ ویج کا مطلب ہے 2 کاموں کے بیچ میں جان بوجھ کر ڈالا گیا ایک چھوٹا سا خلا۔ یہ کوئی لمبا بریک نہیں، بس 5 سے 10 منٹ کا ایک سوچا سمجھا وقفہ ہے۔ یہ ایک ذہنی ریسیٹ بٹن کی طرح کام کرتا ہے۔ جب ہم ایک میٹنگ سے فوراً دوسری میں جاتے ہیں تو پہلی میٹنگ کا ذہنی بوجھ ہمارے ساتھ جاتا ہے۔ ویج اسی بوجھ کو صاف کر کے ہمیں اگلے کام کے لیے بالکل فریش اور تیار کرتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ اپنے ڈیجیٹل کیلنڈر کو دیکھیں۔ ہر میٹنگ یا کام ایک الگ رنگ کا بلاک ہوتا ہے نا؟ مصنفہ کہتی ہیں، کبھی بھی ان رنگوں کو ایک دوسرے کو چھونے نہ دیں۔ ان رنگین بلاکس کے بیچ میں ہمیشہ تھوڑی سی سفید جگہ ہونی چاہیے۔ وہی سفید جگہ آپ کا ویج ہے، آپ کا سانس لینے کا لمحہ۔ ویج کا استعمال بہت آسان ہے۔ اپنی ہر میٹنگ کے بعد 5 یا 10 منٹ کا وقت بلاک کر دیں۔ اس دوران ہر اسکرین سے دور ہو جائیں، مطلب کوئی فون نہیں، کوئی ای میل نہیں۔ یہ وقت خلف تشار کے لیے نہیں بلکہ رابطہ منقطع کرنے کے لیے ہے۔ گہری سانس لیں، تھوڑا چلیں یا بس آنکھیں بند کر کے خاموشی سے بیٹھیں۔ مقصد صرف اگلے کام کے لیے اپنے دماغ کو تازہ دم کرنا ہے۔ تو ایک ویج کے دوران کتنی نوٹیفیکیشنز چیک کرنی چاہیے؟ 1، 2، 5؟ جواب ہے 0، بالکل 0۔ 2 میٹنگز کے بیچ ملنے والے 5 منٹ میں فون اٹھا لینا بریک نہیں بلکہ ایک اور خلشار ہے۔ ویج کا اصلی مقصد پچھلے کام سے ذہنی طور پر الگ ہونا ہے تاکہ اگلے کام سے پوری طرح جڑا جا سکے۔ یہ چھوٹی سی عادت برن آؤٹ سے بچانے کی زبردست طاقت رکھتی ہے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک گہری سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ کرنے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر ہمارا سب سے نتیجہ خیز کام سوچنا، وقفہ لینا اور منصوبہ بندی کرنا ہو؟
وہ کام جو باہر سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وائٹ سپیس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ حقیقی پیداواری صلاحیت صرف بھاگنے کا نام نہیں بلکہ صحیح وقت پر رکنے اور سوچنے کا نام بھی ہے۔ جیسے آگ کے لیے لکڑی ضروری ہے، ویسی ہی ہوا بھی ضروری ہے۔ اپنی صلاحیتوں کی آگ کو جلائے رکھنے کے لیے اپنے دن میں تھوڑی خالی جگہ چھوڑنا سیکھیں۔ وہی جگہ آپ کی تخلیقی صلاحیت، وضاحت اور توانائی کا اصل ذریعہ بنے گی۔